بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت کی آواز۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی مثالی ملازمت یا پیشہ منتخب کر لیا تو اب آپ کی اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے بہت اچھا اور پھر بہترین بنانے کا تہیہ کیجیے۔ کامیاب امریکیوں کے طویل جائزے میں جو گیلپ آرگنائزیشن نے کیا تھا، یہ پتہ چلایا گیا کہ امریکہ میں کامیابی کا ایک بنیادی عنصر یہ ہے کہ آپ کے احباب آپ کو آپ کی فیلڈ کا بہترین قرار دینے لگے۔ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ خود اعتمادی مثبت سوچ سے زیادہ مثبت جاننے سے آتی ہے۔ یہ مثبت جاننا اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ اپنی نتیجہ فیلڈ میں غیر معمولی ہیں اور آپ اپنے بارے میں حیران کن محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات جو اچھا کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں، تو وہ اوسط کرنے اور اوسط سوچنے والوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کا چلنا، پھرنا، بولنا، لباس پہننا اور برتاؤ سب کچھ مختلف ہوتا ہے۔ ان میں یقین کا رویہ پایا جاتا ہے اور یہ یقین انہیں ہر ہجوم میں اعتماد سے کھڑا ہونے کے قابل کرتا ہے۔ ان کے اندر خود توقیری اور خود اعتمادی کا گہرا احساس پایا جاتا ہے جو ان کے گرد ہر فرد کو نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان جس کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی میرے ایک سیمینار میں آیا اور کہا کہ میں نے سیلز کے شعبے میں کام کرنا 4 سال پہلے شروع کیا تھا۔ جب اس نے اس کیریئر کا آغاز کیا تو اس کے پاس اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کیسے یہ مصنوعات فروخت کرنی ہیں اور اس کی خریداری سے کیا فائدہ ہوگا۔ اس نے بتایا اسے سیلز کی بنیادی تربیت اس کے مینیجر نے میرے آڈیو پروگرام دی سائیکالوجی آف سیلنگ کے ذریعے فراہم کی۔ جب اس نے یہ پروگرام سنا تو اس نے سیکھا کہ پیشہ ورانہ انداز میں کیسے فروخت کی جاتی ہے۔ قدم بہ قدم وہ اپنے سیکھنے کے عمل اور پیشہ ورانہ تربیت کے بارے میں پرجوش ہوتا گیا۔ اس نے یہ آڈیو بار بار سنی اور پھر مزید آڈیو پروگرام خریدے اور فروخت کے بارے میں مزید کتابیں پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ فروخت کے شدید مقابلہ انگیز میدان میں اس نے پہلے سال $22,000 بنائے۔ اس نے آڈیو پروگرام سننے اور سیمینار میں شرکت کرنے کا سلسلہ جاری رکھا اور بہتر ہوتا گیا۔ دوسرے سال اس نے $48,000 کمائے۔ وہ مسلسل سیکھنے کے عمل سے گزرتا رہا اور تیسرے سال اس نے $94,000 کمائے۔ چوتھے سال اس نے یہی مصنوعات فروخت کر کے $1,75,000 کمائے اور اس نے یہ سب اسی مصنوعات، اسی قیمت، اسی معاشی ابتری کے حالات میں کمائے۔ وہ سیمینار میں اپنی مرسڈیز میں آیا۔ ہر شخص اتنی غیر معمولی معاشی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن جہاں اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ نوجوان جو کچھ کر رہا تھا اس کے اندر وہ کام کرتے ہوئے بلا کی خود اعتمادی ابل رہی تھی۔ اس کے اندر اپنے بارے میں مثبت خاکہ موجود تھا۔ وہ خود توقیری سے معمور تھا۔ اس کے گرد جو لوگ موجود تھے وہ اس کی تعریف کرتے تھے اور عزت۔ وہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ ماڈل بن چکا تھا۔ اگر دوسرے اس کے مطابق عمل کرنے لگیں تو وہ بھی ویسے ہی بن سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیں ایک اہم ذہنی قانون کی طرف لے جاتی ہے جسے ہم کثرت کا قانون کہتے ہیں۔ اس قانون کا اطلاق آپ سمیت زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کا بنیادی سبب ہے۔ یہ قانون کہتا ہے
کہ ہر عظیم زندگی یا عظیم کیریئر سینکڑوں بلکہ ہزاروں کوششوں کا نتیجہ ہے کہ جنہیں کبھی کسی نے دیکھا اور نہ سراہا۔ عظیم کامیابی لاتعداد گھنٹوں بلکہ برسوں کی تیاری اور سخت محنت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کثرت کا قانون کہتا ہے کہ زندگی بہت حد تک بیلنس شیٹ کی مانند ہے، جس میں جمع کرنا اور نکالنا دونوں ہی ہے۔ ہر بار جب آپ اپنی قابلیتوں کو بڑھانے اور زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ مثبت کرتے ہیں تو اس لیجر میں کریڈٹ کرتے ہیں۔ ہر بار جب آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں یا سیکھنے اور بڑھنے کا کوئی موقع کھو دیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے لیجر میں ڈیبٹ کرتے ہیں۔ بنیادی نقطہ سمجھ لیجئے، ہر شے اہم ہے۔ ہر شے جو آپ کرتے ہیں یا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہر حالت میں یہ قانون لاگو ہوتا ہے، کچھ بھی غیر جانبدار نہیں ہے۔ ہر شے آپ کو یا تو بہتر زندگی کی طرف لے جا رہی ہے یا آپ کو اس سے دور کر رہی ہے۔ ہر شے اہم ہے۔ چنانچہ ایک کامیاب، خوش اور پر اعتماد انسان وہ ہے جو شعوری طور پر اپنی زندگی کی بیلنس شیٹ پر بے تحاشا کریڈٹ کر رہا ہے۔ ایک ناخوش، منفی اور غیر محفوظ شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کی بیلنس شیٹ پر بہت سے ڈیبٹ کر رہا ہے۔ چونکہ صرف آپ کے عمل کی اہمیت ہے، لہذا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو مثبت اور تعمیری اقدام کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں خود اعتمادی اور خود توقیری کی سطح بڑھاتا ہے۔ کثرت کے قانون کا سب سے اہم پہلو وہ ہے جسے ہم بتدریج بہتری کا قانون کہتے ہیں۔ یہ قانون واضح کرتا ہے کہ آپ جہاں ہیں وہاں سے کیسے وہاں پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ یہ قانون دنیا کی تمام کامیابیوں کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ قانون سادہ طور پر یہ بیان کرتا ہے کہ آدمی اپنے نتیجہ میدان میں اس وقت بہتر ہو سکتا ہے کہ جب وہ خود کو درجہ بدرجہ مسلسل طویل عرصہ تک بہتر کرتا رہے۔ برائن ٹریسی کے دوست ڈیرن ہارڈی نے اپنی مقبول کتاب دا کمپاؤنڈ ایفیکٹ میں بتایا کہ آپ جو کچھ مثبت کرتے ہیں آپ کی زندگی پر مرکب اور کئی گنا اثرات مرتب کرتا ہے، اور یہ قوت کئی مہینے اور سال لیتی ہے۔ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ مرکب عمل کائنات کی سب سے طاقتور قوت ہے۔ مہارت کے موضوع پر ہونے والے ایک مطالعے میں جو سائیکالوجی ٹوڈے میں شائع ہوا، محققین نے یہ بتایا کہ مہارت کا تعلق پیش آمدہ حالات میں کئی قسم کے طریقوں سے ہے۔ اسے انہوں نے بلند سطح کی تکمیل پذیر پیچیدگی کا نام دیا۔ تکمیل پذیر پیچیدگی کسی بھی صورتحال میں خاص طریقہ کار کی شناخت کی اہلیت کا نام ہے، جس میں آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں کس قسم کے اقدامات بہتر اور نتیجہ خیز ہوں گے، اور وہ ان اقدامات کا تعین گزشتہ تجربات کی روشنی میں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سیلز مین سیلز کی کسی بھی صورتحال میں بلند تر سطح کی خود اعتمادی رکھتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ لاتعداد فروخت کی صورتحال احوال سے گزر کر تجربات کر چکا ہے۔ اس کے پاس اپنی معلومات اور تجربے کو مربوط کر کے موجودہ صورت میں خاص طریقہ کار کا استعمال کرنے کی مہارت ہے کہ جس طریقہ کار کے ذریعے وہ کامیاب فروخت کر سکتا ہے۔ ایک بہترین کاروباری وہ ہے جس نے یہ طریقہ کار سمجھنے اور اس کا برموقع استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، اور پھر وہ مؤثر طور پر اس صلاحیت کا استعمال جب ضرورت ہو کر سکتا ہے۔ یوں وہ جو چاہتا ہے بولتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے حاصل کرتا ہے، پھر وہ درست فیصلے کرتا اور اپنے کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے۔